تو اب اگر اولاد کو صدقہ جاریہ بنانا ہو تو اس کے لیے ہمیں کس طرح سے سوچ رکھنی چاہیے، کیسے اعمال کرنے چاہیے؟ تو کیا اپروچ لینی چاہیے جب اولاد کو صدقہ جاریہ بنا؟ جی، ایک تو آپ یہ یاد رکھیے کہ جاریہ کا لفظ جب جہاں پر بھی آئے گا وہاں پر ہم یہی وہی اردو کا جاری جب لیں گے تو پتہ چلے گا کہ جاری کہتے ہیں کسی چیز کا چلتے رہنا، متحرک رہنا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جامد اولاد جاری نہیں ہو سکتی۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کی تربیت میں ایک تحرک ان کو دینا ہے۔ آپ کی تربیت کے اندر اپنے بچے کے اندر تغیر ہو، تحرک ہو، کہ جس کے اندر وہ ہر لمحہ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہو، وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، اپ ڈیٹ کرنے کے لیے یہ جو صدقے کا ورڈ آیا ہے نا جی، صدقے کا ورڈ، تو یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر ایک اولاد کی بہترین تربیت کی جائے تو ان کے منہ سے نکلنے والی جو بات ہے وہ صدق یعنی سچائی کی صورت میں ایک صدقہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اس کے بعد اگر ان کی زبان اور ان کے ہاتھ سے وہ کسی کی مدد کرتے ہیں، وہ چاہے وہ مال و متاع کی صورت میں ہے، خدمات کی صورت میں ہے، کسی بھی چیز کی صورت میں ہے، تو ہاتھ سے اگر وہ کسی کے رزق کا سبب بنتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، تو یہ ان کا بہترین صدقہ ہے۔ اور ان کی زبان سے جو سچائی، جو صدق نکل رہا ہے، یہ بھی ماں باپ کے لیے ان کے جانے کے بعد ایک بہترین صدقہ ہے۔ تو یہ جو صدقہ جاریہ ہے کہ اس چشمے کو کسی کی ذات میں پھوٹنے کے لیے، کہ کسی کی ذات کے اندر یہ چشمہ پھوٹ جائے، کتنی محنت کی ہے ان والدین نے، کتنے گہرائی تک وہ گئے ہیں کہ اس گہرائی میں جا کر انہوں نے اپنے بچے کی تربیت کی ہے کہ ایک سچائی کا چشمہ اس کی ذات کے اندر جاری ہو گیا ہے۔ یہ صدق کا چشمہ جب اس کے اندر جاری ہوا ہے، اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے، تو پھر آپ یقین کیجئے کہ اللہ اتنا عادل ہے کہ وہ کبھی بھی آنر کو جو ہے وہ ڈینائی نہیں کرتا۔ وہ یہ نہیں کرتا کہ یہ جس بندے نے یہ کام کیا تھا اس کو آپ بیچ میں سے ہٹا دیں، اب جو عمل کر رہا ہے نہیں۔ اگر میں کوئی حق بات کر رہا ہوں اور یہ حق بات میں نے کہیں سے سیکھی، تو میں نے جس سے سیکھی ہے اس کا اجر موجود ہے، وہ اجر اس کو مل کر رہے گا۔ یہ صدق جہاں جہاں تعمیری معاملات کرے گا اس کا اجر اس انسان کو ضرور ملے گا۔ جس طرح ایک برائی جو ہے وہ پھیلتے پھیلتے جہاں تک جائے گی، تو وہ جو پہلا انسان جس نے وہ برائی کی ہے اس کا حصہ بھی اسے ضرور ملے گا۔ تو ماں باپ جو ہیں جب یہ چاہتے ہیں کہ ایک تو ہماری اولاد صدقہ جاریہ بنے، تو آپ نے اس کو صدق دینا ہے، سچائی دینی ہے، اور جاریہ میں آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ جاری و ساری زندگی گزارے، وہ ایک تحرک، ایک آئیڈیالوجی کے ساتھ زندگی گزارے، اور اس کی زندگی میں یہ خوبصورتی ہونی چاہیے کہ وہ کہیں بھی جمود کا شکار نہ ہو، وہ جامد نہ ہو۔ تو صدقہ جاریہ جو والدین چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد صدقہ جاریہ بنے، تو ایک تو آپ انہیں صدقات دینے کے قابل کر دیجئے کہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ دے سکیں، دوسروں کی مدد کر سکیں، سچ کی شکل میں صدق ان کی زبان پر جاری ہو۔ یقیناً اللہ آپ کی اس محنت کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ انشاءاللہ دنیا و آخرت میں وہ اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ بالکل ٹھیک، ماشاء اللہ، بہت شکریہ زبیر صاحب۔ آپ نے ساری جو باتیں، جو سارے سوالات کے ساتھ ایک بہت ہی اچھی کانسیپچول انڈرسٹینڈنگ تربیت کے حوالے سے دی ہے، اس کی ذمہ داری کے حوالے سے کہ کتنا، کیونکہ سب ماں باپ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بہترین سے بہترین تربیت کریں، کیونکہ آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایک انسان اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہوتا ہے بچوں کی صورت میں، اس کو ہم چاہتے ہیں کہ بہترین سے بہترین انسان بنائیں، اور اس کی تربیت کی ہم نے کتنی ذمہ داری اپنے اوپر سمجھنی ہے، اور اس کے بعد مایوسی کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، رضامندی کو کیسے سمجھنا ہے، اور پھر اولاد کو
کس طرح سے ٹرین کرنا ہے کہ وہ ویلیو سسٹم کو صحیح طرح سے سمجھے، نہ کہ ہر چیز کو مٹیریل چیزوں کے ساتھ اس کو موٹیویٹ کریں، اس کو انکریج کریں یا اس کو کنیکٹ کریں، اور کیسے ہم نے رزق کو بھی سمجھنا ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتے ہیں اولاد کے ذریعے سے، اور آخری جو آپ نے صدقہ جاریہ کے حوالے سے جو ایکسپلین کیا ہے، بہت شکریہ آپ کا.